بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الشامل لا اشکال فی تحقق المعاطات المصطلحہ التي هي معركة الاعراب بین الخاصة والعامة بما اذا تحقق انشاء التملیک والاباحة بالفعل وهو قبض العینین اما اذا حصل بالقول الغیر الجامع لشرائط اللزوم الى آخر۔ معاطات کی بحث کا تتمہ اور تنبیہات ہشتگانہ میں سے آخری تنبیہ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیع قولی کے احکام شروع ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دو آدمی آپس میں معاملہ کرتے ہیں جس میں نہ اس صیغے کا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی انشاءاللہ ہم نے شرائط پڑھنی ہیں، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ ادھر سے چیز وہ اس کو پکڑا دیتا ہے اور وہ اپنی چیز اس کو پکڑا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معاطات اصطلاحی۔ ساری بحث اسی سے مربوط تھی جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے۔ کیا یہ معاملہ معاطاتی صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، اگلا بندہ تصرف کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، قصد ان کا اباحہ کا ہوتا ہے، قصد تملیک کا ہوتا ہے، پھر آیا اس پر اثر تملیک ملکیت کا مترتب ہوتا ہے یا اباحہ والا، یہ ساری ابحاث اس سے مربوط تھی۔ آٹھویں تنبیہ جو اختتامیہ ہے اس بحث معاطات کا، وہ اس بارے میں ہے۔ دو آدمی ہیں آپس میں معاملہ کرتے ہیں، اپنے حساب سے وہ بیع قولی کرتے ہیں، اپنے حساب سے، لیکن صیغہ بیع میں انشاءاللہ جو آگے ہم نے شرائط پڑھنی ہیں ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتے۔ مثلاً ہم اگر اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ صیغے میں عربیت شرط ہے، وہ غیر عربی میں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں ماضویت شرط ہے، وہ صیغہ غیر ماضی کا استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایجاب کا قبول پر مقدم ہونا شرط ہے، وہ اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب شرط ہے کہ ایجاب اور قبول کے درمیان غیر معمولی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کر دیتے ہیں۔ توجہ یہ رکھنی آگا، جامع لفظ یہی ہے کہ وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں بیع قولی، لیکن ہم نے جو بیع قولی کی انشاءاللہ آگے شرائط بیان کرنی ہے اس پر وہ پورا نہیں اترتے، ان کی جو عبارت ہے، ان کے جو الفاظ ہیں وہ اس پر پورا نہیں اترتے۔ اب جب نہیں اترتے تو اس معاملے کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اس کو کہنا چاہیے بیع تو ماضویت شرط ہے، وہ کہتا ہے ابیعو، ٹھیک ہے جی، مضارع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جا کوئی اور کرتا ہے۔ اب کیا کریں؟ نمبر ایک، بعض کہتے ہیں کہ اگر دو آدمی معاملہ کرتے ہیں اپنے حساب سے وہ ایک صیغہ کا بھی استعمال کرتے ہیں، صیغہ جاری کرتے ہیں، لیکن وہ صیغہ ان شرائط کا جامع نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے معاملہ لازم ہو جاتا ہے، تو ان کا یہ معاملہ معاطات بن جائے گا۔ یہ معاملہ خود بخود، یعنی کیا مطلب، وہ بیع قولی میں نہیں شمار ہوگا بلکہ بیع گویا کہ وہ یعنی صیغہ پڑھا ہی نہیں گیا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ ایک صیغہ جاری کرتے ہیں جو ہمارے حساب سے شرائط لزوم کو پر مشتمل نہیں ہے، مثلا عربیت نہیں ہے، ماضویت نہیں ہے، یا تقدم ایجاب نہیں ہے، فرض کرو اگر وہ ایسا صیغہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قبض و اقباض کو بھی انجام دیتے ہیں تو یہ معاطات بن جائے گا۔ دو ہو گئے۔ تیسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ کوئی ایسا صیغہ جاری کرتے ہیں
جو جامع شرائط لزوم نہیں ہے تو وہ معاطات نہیں ہوگا، وہ معاملہ درست نہیں ہوگا، نہ وہ بائع قولی بنے گی اور نہ ہی بائع فعلی۔ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے 3 نظریے بیان فرمائے۔ خوب، کس نے کیا کہا، بہت توجہ آغا صاحب، وہ انشاءاللہ ترجمے میں آ جائے گا، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، دوبارہ ترجمے میں یہی الفاظ ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ شیخنا رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک نکتہ بیان فرما رہے ہیں، وہ نکتہ یہ ہے کہ آیا بائع قولی کے لازم ہونے کے لیے صیغہ بیع کا ان مخصوص شرائط کے ساتھ ہونا ضروری ہے یا مطلق لفظ بھی لزوم کے لیے کافی ہے؟ تھوڑی سی توجہ کرنا ہوگا۔ مثلا آیا ضروری ہے، بات کو سمجھنا ہے کہ بیع تب لازم ہوگی جب صیغے میں عربیت بھی ہو، معزویت بھی ہو، تقدم ایجاب علی القبول بھی ہو، جو دیگر آگے شرائط آ رہی ہیں وہ ہوں گی تو وہ بیع لازم ہوگی، وَإِلَّا نہ ہوگی۔ یا نہ بیع کے لزوم کے لیے فعل کے ساتھ ساتھ مطلق لفظ، یعنی کوئی بھی لفظ ہو جائے، چاہے وہ اس انداز میں نہ ہو عربیت معزویہ یا فلاں والا، تو بھی کافی ہے۔ موضوع سمجھ لی بات کی؟ ان 2 باتوں میں سے تھوڑا سا اشارہ میں آپ کو کر دوں، آپ کو تو یاد ہوگا، میری کتاب کے مطابق بنتا ہے صفحہ نمبر 61، بلکہ صفحہ نمبر 60 اس کتاب کے مطابق صفحہ 60 ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں آگے، وہاں شیخ نے کیا فرمایا تھا؟ نعم الاکتفاء فی اللزوم بمطلق الانشاء القولی غیر بعید للسیرت ولغیر واحد من الاخبار کما سیجیء انشاءاللہ تعالی فی شروط اور انما یحلل الکلام و یحرم الکلام سے پہلے یہ تھوڑی سی بات آئی تھی۔ اب وہاں پر کیا کہا تھا؟ اب تھوڑی سی ان باتوں کو آپس میں ملائیں گے نا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیسے؟ جب بیع میں اصل ہے لزوم، ٹھیک ہو گیا نا، اور ادھر علماء کا اتفاق ہے کیا کہ نہیں جناب جب تک لفظ نہ ہو تب تک وہ بیع لازم ہوتی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اگر ہم ان کے اتفاق کے سے اختلاف نہ کریں، ان کی بات کو بھی سامنے رکھیں کہ اجماع ہے کہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے جبکہ ادھر بیع میں اصل لزوم ہے، تو ہم اگر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ بیع کے لازم ہونے کے لیے مطلق لفظ کافی ہے، یہ نظری بعید عن الحق نہیں ہے۔ کیوں؟ لسیرت ورل اخبار۔ اب یہاں مسئلہ مواطات میں بھی اگر تو ہم مطلق لفظ کو کافی قرار دیں پھر یہ مواطات میں شامل نہیں ہوگی، یہ بیع قولی ہوگی، لازم ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ الفاظ تو اس میں استعمال بہرحال ہوئے ہیں نا، لیکن اگر ہم کس کے قائل ہو جائیں کہ نہ لزوم کے لیے صیغہ خاصہ کا ہونا ضروری ہے، تو پھر صیغہ خاصہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ تو اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ یہ صیغہ تو نہیں ہے، پر جب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ صیغہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا مطلب یہ تو صیغہ ہے ہی نہیں۔ اب جب نہیں ہے تو اب بحث ہوگی کہ آیا یہ مواطات میں داخل ہے یا مواطات میں داخل نہیں ہے۔
فرماتے ہیں آپ دیکھو، غور کرنا ہے بئی معنی کہ اگر انہوں نے ایک صیغہ پڑھا وہ ہو گیا غلط، لیکن بعد میں وہ کرتے ہیں قبض و اقباض اور اس غلط صیغے کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی اس سے ہٹ کر، وہ صیغہ تو ٹھیک نہیں تھا نا، اب وہ نئے انداز میں انشاء کرتے ہیں، لیکن معاملہ فعلی یہ تو ٹھیک ہے، معاطات ہے۔ لیکن اگر وہ اسی غلط صیغے پر اکتفا کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم نے صیغہ جاری کر دیا ہے لہذا اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قبض و اقباض کریں، تو فرماتے ہیں اگر اس بنیاد پر ہے تو اس قبض و اقباض کی بھی کوئی اہمیت کیوں؟ چونکہ اس قبض و اقباض کے لیے کوئی انشاء فعلی موجود نہیں، بلکہ یہ اسی انشاء قولی پر کھڑے ہیں اور وہ قولی تھی فاسد، اس پر تو کوئی اثر مطلب ہی نہیں ہوتا، لہذا اس حوالے سے یہ اصل مواطات میں شامل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ اس کے بعد پھر دو نظریے ہیں بزرگان کے، ان کو ترجمے پڑھتے ہیں بہت آسان سے۔ الامر الثامن، آٹھویں اور آخری تنبیہ بحث مواطات کی یہ ہے، لا اشکال فی تحقق المواطات المصطلحہ، کون سی؟ التی ہی معرکۃ الآراء بین الخاصۃ والعامہ، وہ تھی اذا تحقق انشاء التملیک او الاباحہ بالفعل او علی القول بالملک یا علی القول بالاباحہ، جہاں لین دین کیا گیا تھا فقط فعلا، وہ کیا تھا؟ ہوا قبض العینین۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ مواطات کس سے کہتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں نا کہ دو آدمی ایک دوسرے کو عوض پکڑا دیں اور اس میں کوئی الفاظ کا استعمال بھی نہ کریں، اس کو کہتے ہیں مواطات۔ خوب، یہ تو ہو گئی کنفرم۔ اب مسئلہ ایک اور ہے کہ اذا حصل بالقول الغیر الجامع لشرائط اللزوم، ان دو بندوں نے اپنے کاغذوں میں تو بے قولی کی ہے، صیغہ بھی پڑھا ہے، لیکن وہ جو صیغہ انہوں نے جاری کیا ہے وہ جامع شرائط لزوم نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم نے پڑھنی ہے نا شرائط، عربیت ہونی چاہیے، معلویت ہونی چاہیے، ایجاب کا قبول پر مقدم ہونا چاہیے، اس کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان میں سے کوئی شرط اگر مختل ہو تو اس کا مطلب ہے شرائط لزوم اس میں پوری نہیں ہو۔ اب اس قسم کے معاملے کا حکم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَإِن قُلْنَا بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ اللُّزُومِ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنشَاءِ اللَّفْظِي، اگر تو ہم اس نظریے کے قائل ہو گئے کیا کہ اگر دو بندے لین دین کرتے ہیں اور اس میں کوئی الفاظ کا استعمال بھی کرتے ہیں تو مطلق لفظ لزوم کے لیے کافی ہے، اس کے لیے اضافی شرائط، عربیت، معلویت، فلاں فلاں وہ شرائط نہیں ہیں۔ کما کویناہ سابقاً، جیسے ابھی میں نے عبارت پڑھ کے بتائی ہے، اس میں شیخ نے اقوائی کہا تھا، کیوں؟ بناء علی التخلص بذالک، تاکہ ہم مطلق لفظ کو لزوم کے لیے شرط قرار دے کر علماء کے اس اتفاق اور اجماع کی خلاف ورزی سے بچ جائیں کہ جو کہتے ہیں کہ عقود لازمہ موقوف ہیں الفاظ پر، تو ہم کہتے ہیں جناب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مطلق لفظ لزوم کے لیے کافی ہے۔ خوب، اگر تو ہم اس کے قائل ہو جائیں فلا اشکال فی ضرورت المعاملۃ بذالک عقداً، اب اس میں لفظ تو ہے، صیغہ تو پڑھا گیا ہے، صرف عربی نہیں تھی تو اردو تھی، فرق کرو ماضی نہیں تھا تو مضارع تھا، اگر مطلق لفظ کافی ہے پھر تو اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا یہ یقیناً وہی عقد لازم بن جائے گا اور یہ بیع قولی کا مصداق ہوگا۔ وَإِن قُلْنَا، لیکن اگر ہم قائل ہو گئے نظریہ مشہور کے، وہ کیا ہے؟ من اعتبار امور زائدۃ علی اللفظ، جو کہتے ہیں صرف لفظ کافی نہیں بلکہ وہ لفظ عربی میں ہونا چاہیے، اس لفظ میں صیغہ ماضی کا ہونا چاہیے، اس لفظ میں ایجاب کا مقدم ہونا ضروری ہے، الفاظ ایجاب و قبول کے درمیان زیادہ فاصلہ
اگر ہم ان باتوں کے قائل ہوں، اب ان میں سے یہاں تو کوئی ایک شرط نہیں ہے، بس ماضی کا صیغہ نہیں پڑھا اس نے، یا عربی نہیں پڑھی، یا ایجاب مقدم نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں لازم تب ہوگا کہ جب وہ ساری شرائط اس میں موجود ہوں گی۔ اب کیا کریں؟ تین نظریے، تین۔ حل یرجع ذلک الانشاء القولی الی حکم المعاطات مطلقا، کیا پھر بھی ان کے نزدیک یہ بیع فعلی ہے، انشاء قولی ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ اب یہ تبدیل ہو جائے گی کس میں؟ بیع فعلی یعنی معاطات میں۔ مطلقہ آگے دوسرے نظریے کے مقابل میں ہے کہ چاہے یہ قبض و اقباض کریں چاہے نہ کریں۔ او یا دوسرا نظریہ، او بشرط تحقق قبض العین معہو، دوسرا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، اس قسم کے الفاظ بھی کہیں، ساتھ عوضین کا قبض و اقباض بھی کرائیں گے تو یہ بن جائے گا معاملات، صرف بات کرنے سے معاطات نہیں ہوگی۔ نمبر تین، او لا یتحقق بہ مطلقا، تیسرا کیا ہے کہ نہیں، اگر یہ لفظ جامع شرائط لزوم نہیں ہیں، چاہے وہ ساتھ قبض و اقباض کریں یا نہیں، اس سے معاطات متحقق نہیں ہوتی، یعنی یہ معاملہ معاطاتی ہوتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اب اس سے مربوط بات آگے شروع ہوگی وظاہر و کلام سے۔ یہ درمیان میں ایک اور پیرا ہے، درمیان میں علیحدہ سے فرماتے ہیں، ہاں اذا حصل انشاء آخر بالقبض المتحقق بعدہ تحقق المعاطات، اگر انہوں نے پہلے آپس میں ایک صیغہ پڑھا جو صیغہ غلط تھا، بعد میں توجہ رکھنی آگا عبارت میں، اس صیغے کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم نے صیغہ پڑھا تھا، بلکہ نئے سرے سے وہ انشاء فعلی کرتے ہیں اس کی پرواہ کیے بغیر، پھر تو یقیناً یہ معاطات ہو جائے گی۔ فالانشاء القولی السابق کل عدم لا عبرتا بہ، ٹھیک۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا بوقوع القبض بعدہ، اسی طرح اگر وہ قبض کراتے ہیں، قبض ایک بات کراتے ہیں، لیکن خالیا عن قصد الانشاء، کوئی نیا انشاء نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ ہم پہلے صیغہ پڑھ چکے ہیں تو اس کی بنیاد پر اب لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قبض و اقباض کریں۔ فرماتے ہیں ایسے قبض و اقباض کی بھی کوئی اعتبار نہیں، کیوں؟ چونکہ وہ صیغہ غلط تھا، وہ ایسی ہے نظیر القبض فی العقد الجامع للشرائط، او اگر عقد جامع لشرائط اللزوم ہوتا تو قبض و اقباض ضروری تھا، یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم نے صیغہ پڑھا ہے لہذا اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قبض و اقباض کرائیں۔ فرماتے ہیں وہ تو تھا غلط، تو جب غلط تھا، نیا انشاء تھا نہیں، لہذا یہ قبض و اقباض ہو بھی جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اس کو معاطات میں شامل نہیں کرے گا۔ خوب، یہ بات ختم ہوگی۔ اب آ جائیں واپس کہ ہم اگر قائل ہو گئے نظریہ مشہور کے، اس میں تین نظریے، ظاہر و کلام و غیر واحد من مشائخنا المعاصرین، ملا نراکی، کاشف الغطاء، سید محمد مجاہد، یہ سارے بزرگان، ان کا نظریہ کیا ہے؟ اول سے مراد کیا تھا گا؟ او یرجع ذلک الانشاء القولی الی حکم المعاطات مطلقا۔ اچھا جی، صرف انہی کا نظریہ نہیں ہے، تبعا لما یستفاد من ظاہر کلام المحقق و شہید ثانی ہے، بلکہ شہید ثانی کا نظریہ بھی یہی ہے اور محقق ثانی کا نظریہ بھی یہی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہاں کہا ہے؟ فرماتے ہیں ہم دکھاتے ہیں۔ قال المحقق فی سیع عقود، محقق رسالہ سیع العقود کے نام سے، محقق ثانی رحمت اللہ علیہ علامہ ہو کے عنہ بعد ذکر ہی شروط المعتبرہ، کہ جو شرائط صیغہ میں معتبر تھے ان کو ذکر کیا، اس کے بعد اب محقق نے یوں فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَوْقَعَ الْبَيْعَ بِغَيْرِ مَا قُلْنَاهُ، يَوْقِعَ الْبَيْعُ بِغَيْرِ مَا قُلْنَاهُ، اگر بیع کو انجام دیا جائے بغیر ما قلناہو، یعنی اس طرح کا صیغہ ادا کیے بغیر جو جس طرح ہم نے
کہا ہے، ان شرائط کے ساتھ اگر صیغہ دار نہ کیا جائے، وَعُلِمَ التَّرَاضِي مِنْهُمَا، جبکہ ان دونوں بندوں سے او لین دین کرنے والوں کی رضایت کا بھی علم ہو، صیغہ جامع و شرائط نہیں ہے جیسے ہم نے کہا، لیکن علم بے ترازی ہے، کانا معاتاتن، تو یہ یقیناً وہی قول اول ہی بنتا ہے کہ یرجع ذالک الانشاء الی حکم المعاتات مطلقا۔ شہید ثانی رحمت اللہ علیہ شرح الامہ اور روضۃ البیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہاں پر؟ فی مقام عدم کفایت الاشارہ مال قدرت علن نطق، بندہ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے بلکہ اشارہ کرتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں انہا تفید المعاتات، اس کا یہ اشارہ مفید ہے، یعنی اس کے اس اشارے سے وہ بے لازم نہ ہوگی، قولی نہیں ہوگی، بلکہ وہ معاتات ہوگی، مع الافہام الصریح، جبکہ وہ اشارہ اس کا واضح طور پر سمجھا رہا ہو کہ وہ قصد کیا رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاتات نہیں، اچھا سوری وہ بے قولی نہیں ہے بلکہ معاتات۔ ظاہر الکلامین، اب آپ ان دونوں عبارتوں پہ ذرا غور کریں، انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر صیغہ ویسا نہ ہو جیسا ہم نے کہا، یا صیغہ نہیں تھا صرف اشارہ تھا، تو اب ان عبارات سے یہ لگتا ہے وقوع الانشاء بغیر القبض، بلکہ قبض بل یکون القبض من آثار، یعنی وہ جو دوسرا نظریہ تھا کہ اس کے بعد قبض و اقبال بھی متحقق ہو، یہ اس کی بات ہی نہیں کر رہے، یہ اس سے پہلے ہی اس کو معاتات میں شمار کر رہے ہیں کہ قبض و اقبال تو پھر اس کے آثار میں سے ہوگی۔ یہ ہو گیا ایک نظریہ۔ وظاہر تصریح جماعت منہم المحقق والعلامہ، محقق ہلی صاحب شرح الاسلام اور علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہما، الفاظ پہ غور آگا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک مسئلہ ہے، وہ فرماتے ہیں لو قبض مبتاعہ بالعقد الفاسد، کہ اگر ایک شخص عقد فاسد کے ذریعے کوئی چیز خرید کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو قابض بھی کر لیتا ہے، لم یملک، وہ اس مال مقبوض کا مالک نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے گا کہ عقد فاسد کے ذریعے ایک چیز خریدی اور اس کا پھر اس نے قبض میں لے لیا، فرماتے ہیں لم یملک، وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، وَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، بلکہ وہ چیز اس کے ذمہ ہوگی، وہ اس کا ضامن ہوگا، اگر طلب ہوگی تو اس کا مثل یا قیمت اس کا دینا ہوگا۔ ظاہر و تصریح جمع هو الوجہ الاخیر، اب اس عبارت سے کیا لگتا ہے؟ وہ آخر کہ لا یتحقق بہ مطلقا، لأن مرادہم بالعقد الفاسد۔ اب یہ جو دو بزرگان فرما رہے ہیں نا کہ جس نے عقد فاسد کے ذریعے کوئی چیز خریدی، توجہ آگا، عقد فاسد کب ہوگا؟ ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ صیغہ میں جو شرائط ہم نے رکھی ہیں وہ شرائط اس میں نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن عقد فاسد سے مراد فقط صیغے والی شرائط کا مختل ہونا نہ ہو، بلکہ آگے شرائط عوضین میں سے کوئی عوض صحیح نہ ہو، او نہ ہو، مثلا شرائط عوضین میں جو انشاءاللہ ہم نے آپ پڑھنی ہے، ممکن ہے ان میں سے کوئی شرط مختل ہو تو بھی عقد فاسد ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں لأن مرادہم بالعقد الفاسد، ان بزرگان کے عقد فاسد سے مراد کیا ہے؟ اما خصوص ما کان فسادہ من جہت مجرد اختلاط شروط صیغہ، یا ان کی عقد فاسد سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی شرائط صیغہ مکمل نہ ہوں گی، اس سے مراد ہے عقد فاسد۔ تو یہ آپ نے کہاں سے سمجھا کہ ان کی مراد یہ ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہم نے یہ سمجھا ہے، بات کو ذرا سمجھنا ہے، ہم نے کہاں سمجھا کہ یہ ان کی مراد ہو سکتی ہے؟ فرماتے اس لیے کہ اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں
شروط سیغہ کے بعد اور شرائط عوضین سے پہلے. تو اب یہ دلیل ہے کہ اس کا مطلب یہ مربوط انہی شرائط سیغہ سے ہے. کما ربما یستوی ذکر هذا الکلام بعد شروط سیغہ وقبل شروط العوضین والمتعاقدین. خوب، یا ان کی یہی مراد ہے. وَإِمَّا مَا يَشْمُلُ هَذَا وَغَيْرَهُ، یا یہ ہے کہ نہیں انہوں نے جو کہا ہے عقد فاسد، اس سے مراد ہو کہ چاہے شرائط سیغہ میں سے کوئی شرط مختل ہو یا شرائط عوضین یا شرائط متعاقد دین میں سے کوئی ہو، ممکن دونوں کو شامل ہو. کما ہو وظاہر، چونکہ انہوں نے عقد فاسد کہا ہے تو عقد فاسد چونکہ دونوں کو شامل ہے، ممکن ہے یہ مراد ہو. وَكَيْفَ كَانَ، غور کرنا ہے. اب یہاں پر شیخنا فرماتے ہیں بہرحال ان کی مراد پہلی ہو جو ہم نے پہلے کہا ہے خصوص، یا عام ہو. فَالصُّورَةُ الْأُولَى، یعنی جس عقد میں شرائط پوری نہ ہوں گی، شرائط اسی کا پوری نہ ہوں گی، داخلتن قطعاً، وہ یقیناً ان بزرگان کے مقصود میں داخل ہے اور وہ اس کو عقد فاسد قرار دیتے ہیں. ٹھیک، اب انہوں نے کہا کہ یہ عقد فاسد ہے، ختم ہو. آگے فرماتے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا بِالزَّمَانِ، لیکن آگے انہوں نے جو جملہ کہا ہے نا اس جملے پہ غور کرنا ہے. کون سا؟ انہوں نے فرمایا تھا وَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وہ چیز مضمون ہوگی. کیا مطلب؟ کہ یہ قابض اس مال کا ضامن ہوگا. اب غور کرنا ہے. اب یہاں پر ان دو بزرگوں کا اس قابض کو اس مال کا ضامن قرار دینا یہ دلیل ہے کہ یہ مواتات بھی نہیں سمجھتے. کیوں؟ چونکہ مواتات میں ضمان نہیں ہوتی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضامن ہے، تو یہ ضامن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ معاملہ مواتاتی بھی نہیں ہے. اگر مواتات ہوتی تو پھر ضمان کی بات نہ ہوتی. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد.